أشهد أن محمدا رسول الله. اب اس حقیقت پر تو میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کل کہ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مضامین جو ہیں جو بھی صورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورۃ الاعلیٰ میں ان کی اصل جڑ پڑ چکی ہے. اور اس کی آخری 6 آیتیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کری وہ کامیاب ہو گیا. یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برعکس کیا ہے؟ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. اس پر گواہی لائی گئی ہے کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تضادات نظر آتے ہیں، رات ہے دن بھی ہے، آسمان ہے بلند زمین ہے پست، بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، لیکن 2 مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گزار دی اور اپنے اس اصل روح ربانی کو، اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا، گویا کہ چلتے پھرتی قبر بن گئے. اس کے لیے حیوان انسان چل رہا ہے، لیکن وہ انسان جو ہے روحانی وجود اس کا اس کے اندر دفن ہو چکا ہے. تو قد خاب من دساھا قد افلح من زکاھا. اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئی. سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے، اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے. اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سنوارا ہے، بنایا ہے. اس نفس کے اندر بھی ایک ودیت کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور. یہاں لفظ روح نہیں آیا، نوٹ کر لیجیے اسے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایوولوشن ہوئی ہے. یہ نفس جو ہے یا لیبیڈو، یہ گدھے میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، شمپنزی میں بھی ہے، لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایوولوشن ہوا ہے. اس ایوولوشن کا جو مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حس پیدا ہو گئی ہے، مورل سینس، کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں. اور یہ اتنا یونیورسل کانسیپٹ ہے کہ جس کو یوں سمجھیے جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، سچ بولنا برا. وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. جو شخص وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، جس کی قسم کھائی گئی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے مائی کانشنس از پنچنگ می بھائی، کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے. یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے. روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شے ہے. روح انسانی میں تو معرفت خداوندی ہے اور محبت خداوندی ہے، دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں. ابھی یہاں سے نفس کی بات ہو رہی ہے. جیسے عالم خلق کے تمام جو مظاہر ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں، عالم امر کی نہیں ہے. رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں. نفس بھی عالم خلق کی شے ہے، روح ہے عالم امر کی شے. تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بئی معنی کہ اس میں وہ ایک مورل سینس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے، ودیت شدہ، الہام شدہ، الہمہا، الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہے اور کچھ کو جانتا ہے یہ شر ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کثرت سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر. معروف وہ جو جانی پہچانی شے نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے. منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی اباہ کرتا ہے یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے، سرشت کے اندر. اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا، اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے. اسے آگے بڑھاؤ، پروان چڑھاؤ عمل صالح سے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اچھا کلام ہو، اچھی بات ہو، اس کے اندر اوپر اٹھنے کی، اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا. تو یہ جو بھی پوٹینشیل ہے انسانی فطرت کا، تو قد افلح جس نے وہ محنت کی، مشقت کی، اس نے اپنی اس اصل انسانی شخصیت کو برآمد کیا، اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا، اسے ایک بڑا درخت بنا دیا، تناور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابن میں پڑھ رہے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اس کو دبائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا، وہ غائب ہو گیا، ناس. اب اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے. معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والے، کچھ ہوتے ہیں کہ جو بدی کی طرف بلانے والے. جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی. اور اگر اخلاقی حزب بحیثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے اور پھر اسے حصی نہ رہے، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ احساس ہی نہ رہے اجتماعی سطح پر کہ یہ بدی ہے، یہ برا کام ہے، یہ منکر ہے، تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے.
اس کی ایک مثال دی ہے کذبت سمود و بتغوا، قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوجود۔ اذن باس اشقاہا، جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور موجزہ دی تھی اس کو اس نے ہلاک کر دیا۔ قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی تم گڑبڑ پیدا نہ کرنا۔ فکذبوہ فعقروھا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو الٹ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں۔ فسواھا، اللہ نے سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کی مخلوق تھی انہوں نے ختم کر دیا اور مخلوق کو لے آئے گا۔ تو انفرادی اور پھر اجتماعی، ان دونوں چیزوں کو اس صورت میں جمع کر دیا گیا۔ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے دیکھیے اگلی صورت میں کھلے گا۔ اگلی صورت میں 3 جوڑے بلکہ 2 جوڑے آ رہے ہیں صرف۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔